مسلمانوں کا عید ملن پروگرامز اور تماشا بی کا رول۔ ہماری اس ویڈیو میں ایک بات بالکل واضح طور پر ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں، اور ہمارا رول بالکل آئینے کی طرح واضح اور شفاف ہوگا۔ ہم نہایت ایمانداری، بے باکی اور جرأت کے ساتھ بحیثیت مسلم اور مسلم دینی، سیاسی، سماجی جماعتوں کا بے لاگ تبصرہ آپ کو ہماری ویڈیوز میں ملے گا۔ اپریل کے مہینے میں ضلع کھرگاؤں میں فسادات ہوئے۔ اس کے کچھ روز بعد مسلم جماعتوں، جس میں جماعت اسلامی اور سلفی جماعت اور مسلم مجلس مشاورت کا ایک مختصر وفد فساد زدہ یا بلڈوزر زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اب آپ ہی غور کریں کہ کیا ہندوستان کے طول و عرض میں بس اوپر کے بتائے ہوئے دینی اور مذہبی جماعتیں اور ادارے ہی ہیں، باقیوں کا وجود نہیں ہے، یا بے ضمیر ہو چکے یا مر چکے ہیں؟ پہلے تو یہ وفد نکالا گیا، مجہول بیکار وفد نکالا گیا۔ اس وفد میں ملک کے تمام سیاسی، مذہبی، دینی جماعتوں کے ذمہ داران کو شامل کرنا چاہیے تھا، اور ساتھ ساتھ ملک میں موجود مختلف سوشل ایکٹیوسٹ حضرات کو بھی شامل کرتے ہوتے تو وہ مطلوبہ نتائج نکلتے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ رمضان کی عید کے بعد عید ملن منایا گیا۔ یہ کس نے عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا؟ لیکن جس نے بھی عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا، یہ ملت کے مردہ، بے شرم، بے غیرت اور ضمیر فروش لوگ ہیں۔ اگر ان کے گھروں کے بے قصور افراد جیلوں میں بند ہوتے تو یہ عید ملن نہیں مناتے۔ یہ بے شرم، بے غیرت ہیں، مردہ لوگ ہیں، شرم نام کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی۔ ان کو یہ کیسا گوارا ہوا کہ عید ملن اگر نہیں مناتے تو کیا ان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑ جاتی؟ جو افراد اس عید ملن میں شریک ہوئے ان کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ کوئی نہ اخلاقی حس بچی ہے نہ ایمان، یہ سب مردہ ہو چکے ہیں۔ 11 مئی بروز بدھ 11 میں آن وینسڈے کوکھر گاؤں مدھیہ پردیش میں سینکڑوں عورتوں نے پرامن احتجاج کیا کہ ان کے نوعمر لڑکوں، 12 سال کے، 15 سال کے جو معصوم بچے تھے ان لوگوں کو گرفتار کرا، جو بوڑھے تھے 50 سال کے ان لوگوں کو لے گئے اور رات میں گھروں میں مسلمان مہیلاؤں کے ساتھ بدتمیزی کری۔ نوجوان بچوں اور مردوں کو بے قصور پکڑ کے جیلوں میں پولیس مسلسل مار پیٹ کر رہی ہے، اور ان عورتوں کے پاس رہنے کا ٹھکانہ بھی بلڈوزر کیا گیا، اور دوسری طرف ان کے اپنے بچے اور مرد حضرات جیلوں میں ہیں۔ ان عورتوں کے رہنے اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں، گزشتہ 1 ماہ سے نہیں ہے۔ اے کاش کہ عید ملن پارٹی کرنے والے اور جانے والے ضمیر فروش، ملت فروش افراد زمین میں دھس جاتے۔ دیگر دینی، سیاسی، مذہبی جماعتوں کا وتیرہ کچھ نرالا ہی ہے، سب اپنے اپنے خول میں گرفتار ہیں۔ مسلم اور مسلم امت سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بالخصوص تبلیغی جماعت اپنے چھلے چھٹی میں مصروف عمل ہے۔ ان کو نہ امت کی فکر، بس زمین کے نیچے کی فکر اور زمین کے اوپر کی فکر، پھر اس دھرتی کے اوپر ہے کیوں؟ سلفی حضرات سلف صالحین کی بحث میں مصروف ہیں۔ سنی جماعتوں کا الگ ہی رنگ و روپ ہے۔ بریلوی و دیوبندی کے چکروں میں قوم کو الجھا کر رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت یا تو ان کو ہدایت دے، نہیں تو ان سب کو غارت کریں، آمین یا رب العالمین۔ وقت کے اس نازک موڑ پر تماشا بی کی حیثیت کا رول ختم کریں۔ حق گوئی، بے باکی، شجاعت و بہادری اور مومنانہ کردار ادا کرنے والے بنے۔ جو بھی تماشائی کا رول ادا کرے گا وہ جہنم کے کھڈے میں جائے گا۔
قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تفصیلی ذکر کیا۔ ایک گروہ تماشا بین تھا، دوسرا گروہ برائیاں کرنے والا تھا، تیسرا گروہ ان دونوں گروہوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا تھا اور اللہ کے عذاب سے بچانے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے صرف ایک ہی گروہ کو بچا لیا جو کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس واقعے کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تماشا بین ہمیشہ دوزخ کے کھڈے میں جانے والے رہے۔ آج مسلمانوں کی کثیر تعداد تماشا بین ہو چکی ہے، مسلم ہو یا دینی، مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہوں، علماء کرام سب کے سب تماشا بین کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی آنکھ سے بچانے کا منصب بھول چکے ہیں، صرف تماشا بین کی حیثیت میں خاموشی کے ذریعے تبدیلی کا انتظار کرنے والے بن گئے ہیں اور اللہ کے عذاب کو تیزی سے دعوت دینے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ خدا را یہ تماشا بین کی حیثیت کا رول ختم کریں، حق گوئی اور کونو مع الصادقین کا علم اونچا کریں۔ آج ہم دینی اور مذہبی جماعتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پر بھی تماشا بین کی کثیر تعداد نظر آتی ہے، جس کے بنا ان دینی و مذہبی جماعتوں کا رعب اللہ رب العزت نے اٹھا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے فرض منصبی کا صحیح حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان دینی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین اور افراد میں یہ سمجھ بوجھ عطا کرے کہ وہ تماشا بین کے رول کو ختم کریں اور کونو مع الصادقین کے علم بردار بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت ساری دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے اور بالخصوص بھارت کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی فضا دیکھنے کو ملے اور مسلمانوں میں جماعتی، گروہی اور مسلکی عصبیتوں سے اونچے اٹھ کر اور اتحاد اور اتفاق کی فضا کو زندہ جاوید کرے، ورنہ دشمن ہمیں ملیا میٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک پہنچائے۔